میوز یا انسپریشن، کوئی بھی اور کچھ بھی خود ہی کیسے کسی کا میوز بن جاتا ہے؟ جگہ، وقت، شخص یا شخصیت معلوم ہی نہیں پڑتا۔ میرے ساتھ تو ایسے ہی ہے، کسی جگہ پر بیٹھنے کی عادت ہو جائے تو اس جگہ پر بیٹھ کے ہی سیٹ ہوتی ہوں، ہوئے بغیر کوئی جملہ ہی نہیں بنتا، آتا ہی نہیں ذہن میں۔ پتہ نہیں، کبھی اس کا ذکر کرتی ہوں تو لوگ کہتے ہیں ایسا بھی کیسے؟ کوئی کمرے یا اس صوفے یا دیواروں سے تھوڑا ہی نہ مخبری ہونی ہے کہ یہ جملہ لکھو، مانے نہ مانے۔ ایسا ہی ہے، دیواریں بھی مخبری کرتی ہیں اور میرا صوفہ بھی۔ یہ صوفہ کافی پرانا ہو گیا ہے، سوچتی ہوں اس کو بدل لوں یا ٹھیک کرا لوں۔ میرا خیال ہے ٹھیک ہی کرا لوں، وگرنہ مخبری کون کرے گا؟ اب یہ جملہ ٹھیک نہیں لگتا نا، یہ لگا لو، یہ کیسا رہے گا، وہ ہٹا دو۔ خیر یہ تو وافر تھا، مذاق تھا، مگر کچھ تو ایسا ہے جو اس کے بغیر نہیں ہوتا۔ گھر میں مجھے وہ درخت تو نظر آتا ہے جس کا میں اکثر ذکر کرتی ہوں۔ میں نے اس کو کئی مرتبہ خواب میں بھی دیکھا، ایک دوسرا ہے اس کو جا کے دیکھا۔ 3 سال پہلے میں پھر سے اس کو دیکھنے گئی تو معلوم پڑا کہ مدت ہوئی اس کو کاٹ دیا، معلوم نہیں کس کا تابوت بنانے کو۔ کم سے کم وہ کوئی 300 400 500 سال کا ہوگا یا اس سے بھی زیادہ، مجھے کوئی اندازہ نہیں ہے۔ اب وہ میری آنکھوں میں، دھڑکن میں ہے، ذکر ہوا نہیں کہ مجھے اس کا ہونا محسوس ہونے لگ جاتا ہے، سامنے آ جاتا ہے۔ ایسے ہی کسی شخص کو دیکھ کے جو خیال اترتا ہے، اس کے دیکھے بغیر وہ نہیں اتر سکتا، بھلے جان پہچان نہ ہو۔ وہ جو خود کے ساتھ کئی کہانیاں لے کے آتا ہے، اس میں سے آپ کو بھی دے جاتا ہے، اور آپ کو کبھی معلوم نہیں پڑتا، کبھی پڑتا بھی ہے۔ مگر ہاں، اس کو جو بھی کہہ لیں، ملاقات، محسوسات، واردات، اس کے ہوتے یا اس کے جانے کے بعد جو بھی آپ پر اترے گا وہ اس کی دین ہے، اللہ کے سونے کے حکم سے وہ وسیلہ ہوا۔ یہ کوئی صوفیانہ باتیں نہیں ہیں، حقیقت ہے، ہڈ بیتی ہے۔ کسی کی آواز سے جو بات بنتی ہے وہ اس کی آواز سے ہی بنتی ہے۔ کبھی سودا خریدتے، کبھی کار میں گیس بھرواتے، کبھی وہ چھلی والا جس کو آپ روز دیکھتے ہیں، آج اس کا رنگ آپ کو الگ لگتا ہے اور آپ کے قلم سے لفظوں کی پھلجڑی شروع ہو جاتی ہے۔ کسی سے بات شروع ہوتی ہے اور لکھا لکھایا سب غارت ہو جاتا ہے۔ آپ چڑھتے بھی ہیں کہ جاتا کیوں نہیں، اس کو معلوم ہی نہیں پڑ رہا کہ تخلیق ہو رہی ہے، اور جو بالکل ہو رہی تھی بن جاتی ہے، مگر بعد میں معلوم پڑتا ہے کہ وہ کیا کیا نایاب نکتے دے گیا اس چڑا چڑی میں۔ آپ کے مزے ہو گئے، ویسے دل میں شرمندگی ہوتی ہے۔ کسی کے ساتھ زیادہ ہی گفتگو ہو جاتی ہے اور اس میں سے نکتے بھی نکلتے ہیں، سمجھ بھی آتے ہیں اور آتے ہی چلے جاتے ہیں۔ باتوں میں سے باتیں آتی جاتی ہیں، اور سے اور بات سمجھ میں آتی ہے۔ کبھی تو آپ بھول جاتے ہیں کہ یہ بس ہو گیا، بات بن گئی۔ ذرا تھوڑا ہی نہ ہوگا، ایسے روز تھوڑی نہ ہوگا کہ اب ایک ہی سے بات، ان بچوں سے، دوستوں سے، بزرگوں سے فون لگاؤ اور کہانی تیار ہو جائے۔ ٹھیک ہے، پہلے جو ہوا اچھا ہوا، وہ اس شخص سے اس بات کے بنا نہیں ہو سکتا تھا، مگر ایسا روز بھی نہیں ہوگا، ہو بھی سکتا ہے کبھی اور وقت۔ دیکھو نا، جو بس میں بیٹھ کے خیال بنتا ہے وہ جہاز میں نہیں بنتا، جو واردات جہاز میں ہوتی ہے وہ بس میں نہیں کھلتی۔ کسی کی برکت کہہ لیں، مثبت حاضری کہہ لیں، موقع کی مناسبت کہہ لیں، کوئی بات تو ہے جو کہ ہے، وہ کسی خاموشی میں نہیں بنتی جو اس کے بے وقت کہکے میں ایک پلک جھپکتے میں پہلے بن جاتی ہے۔ کسی کی آواز سنتے ہی کہانیاں بننے لگتی ہیں، الفاظ قلم سے پھدک کے آتے جاتے ہیں۔ ایسے ہی کسی کی خاموشیاں مگر کی موجودگیاں ہی بہت باتیں کر جاتی ہیں، راز صدیوں کے کھول جاتی ہیں، کسی گرے ہوئے کو اٹھا دیتی ہیں، کسی کی زندگی بنا دیتی ہیں۔ کوئی ایسا گفتگو والا ہوتا ہے جو آپ کی بات کو بڑھاتا ہے، صرف اور بڑھاتا ہی چلا جاتا ہے، اور آپ اس کا رخ کر کے دیکھتے ہیں تو وہ صرف سر ہلا رہا ہوتا ہے، مگر وہ تصویر، وہ کہانی، وہ لمحہ خوبصورت ہو جاتا ہے، زندہ ہو جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے آپ کا میوز بن جاتا ہے۔ آپ کے سامنے ہر وقت نکتے، کہانیاں، مکالمے بنے ہی رہتے ہیں، بات بڑھتی ہی رہتی ہے اور بڑھی رہتی ہے، ایسے بڑھ جاتی ہے کہ بات بن جاتی ہے۔